حاصل ایمان برکت رمضان۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، اور یہ سامنے میری اسکرین اگر آف ہو گئی، اس کو یہ آن اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ سامنے کیا جا رہا ہے آن ایئر۔ سوالات بھی ہیں، آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں ابھی۔ اور علامہ صاحب، اگر اولاد درست ہو، والدین غلطی پہ اور وہ کہیں کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اسلام دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا ہے۔ ماں باپ کے اگر حقوق رکھے ہیں تو ان کے فرائض بھی ہیں، اور یہ جو کہاوت ہے کہ ماں باپ غلط نہیں ہو سکتے، اولاد غلط ہوتی ہے، پنجاب والے کہتے ہیں ماپے کماپے نہیں ہوندے، پت کپت ہو جاندے نے، یا یہ کہ اولاد غلط ہو سکتی ہے، ماں باپ غلط، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ آیا، باپ نے آ کے بیٹے کی شکایت کی کہ جی یہ مجھے پیسے نہیں دیتا، میری ضرورت کے مطابق ٹائم نہیں دیتا۔ حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کو بلایا، تمہارا باپ یہ شکایت کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی اس سے پوچھیں اور مجھے اس کے سامنے بتائیں کہ شریعت نے باپ پر اولاد کے کیا حق رکھے ہیں، ان میں سے 2-3 ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھی عورت سے شادی کرنا، یہ جو نیچ ذات کہتے ہیں یہ اسلام میں نہیں ہوتی، بری عادتوں والوں سے نہ کریں جن کے طور اتوار اچھے نہ ہوں۔ بچے کا اچھا سا نام رکھنا جس کے معنی اچھے ہوں، اور تربیت اچھی کرنا۔ اس نے کہا اس سے پوچھیں اس نے کس عورت سے شادی کی، میرا نام کیا رکھا، اس کے معنی کیا ہیں، مجھے کیا سکھایا ہے اس نے۔ جب اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے، تینوں باتیں آپ نے جو بتائی تینوں، حضرت فاروق اعظم نے باپ کو سزا دی۔ یہ اسلام ہے۔ تو یہ کہنا کہ ماں باپ ہر حال میں درست ہوں گے، ایسا نہیں، ہم وہ غلط بھی ہوں ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، وہ بات طے ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ لیکن ان کے غلط فیصلے میں، اچھا اولاد کو کہا گیا ماں ایک طرف ہو باپ ایک طرف ہو، ہم کسی ایک کی گروپ میں نہیں ہو سکتے، نہ باپ کی طرفداری لے کے ماں کی دل آزاری کریں گے، نہ ماں کی طرفداری کر کے باپ کی دل آزاری، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ چچا خالہ ماموں میں بھی جھگڑا ہو جائے تو ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ وہ ان کی آپس کی بات ہے۔ خاندانی جھگڑوں سے دور رہنے کا حکم ہے یا صلح کروانے کا حکم ہے، یا یہ کہ اگر صلح نہ ہو رہی ہو تو دور ہو جائیں؟ نہیں، ایسا پارٹی بن کے ایک کی طرف سے دوسرے کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، اولاد کے لیے یہ، ویسے تو بڑوں کو یہی ہے کہ صلح کرائیں، دو مسلمان بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں ان میں صلح کرانا بہت ثواب ہے۔ ٹھیک۔ اب رہی بات یہ کہ ماں باپ کا اولاد پہ ترجیح دینا کہ یہ فیورٹ چائلڈ ہے اور یہ نیگلیکٹڈ چائلڈ ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ یہ زیادہ کما کے لا رہے گھروں میں ہوتا ہے، وہ دوسرا غلط کما دوسرا۔ 2 وجہ سے آپ بچے کو، بہن بھائیوں میں بھی ہو رہا ہے، ماں باپ ہر جگہ، اب تو ہر طرف ہو رہا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ صرف 2 وجہ سے اہمیت دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ پہلی بات علم، وہ علم میں زیادہ ہو، قابل زیادہ ہو۔ دوسری بات کہ وہ نیک زیادہ ہو۔ اچھا۔ اس کوئی تیسری وجہ نہیں ہے کہ ماں باپ کسی بچے کو اہمیت دے۔ اگر ان کی اولاد میں کوئی عالم زیادہ ہے یا نیک زیادہ ہے اس کو تو وہ اہمیت دے سکتے ہیں، مگر ماں کا یہ سلوک کرنا کہ بیٹے کے لیے بوٹیاں نکال کے الگ رکھ رہی ہے تو بیٹی کو کیا پیغام دے رہی ہے وہ؟ جو گھروں میں ہوتا ہے جی ہوتا ہے۔ اچھا جی، بعض گھروں میں ماں باپ کے لیے کوئی ایک فیورٹ ہے، اس کو 100 خون معاف ہے، دوسرے کی ذرا سی بات بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک بہو بہت قریب ہے، دوسری بہو زہر ہے، یہ اکثر گھروں میں آ جاتا ہے۔ یا یہ کہ ساس بننے کے بعد، یا اس کے علاوہ نند بھاوت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہندو معاشرت سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں کا۔
اسلام فیئر رکھتا ہے، بلکہ محبت سکھاتا ہے، درگزر سکھاتا ہے، یہاں تک کہ ملازم کے لیے حکم۔ ان رشتوں کے کوئی یعنی یہ کہ جی نند ناراض ہو گئی ہیں، وہ یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا؟ اس طرح یعنی یہ اس طرح انسانوں کے طور پہ ہی ہے نا، عام، یعنی اس کے حقوق اس پہ ہیں تو اس کے حقوق، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اس وقت جو گھروں کا حال ہو گیا ہے نا کہ جی ایک دوسرے سے بول چال میل جول بند ہے، اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی زیادتی ہے کلی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دہشت گردی ہے، سوری ٹو سے۔ اچھا، میں اتنے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ دوسرے کی شرافت سے یا دوسرے کی خدمت سے، میں اس کو ایموشنل بلیک میلنگ نہیں کہہ رہا ہوں، میں دہشت گردی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ رشتے بگاڑنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ اس کو خوف دلا رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں رکھا تو تم سے بائیکاٹ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ غلط ہے۔ اچھا، ایک علامہ صاحب آپ سے بات اور میں پوچھوں گا اور اس کے بعد میں کامران بھائی کی طرف واپس آؤں گا۔ دعا، کسی کو دعا دیں ہم اور اس کے رزق کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی عمر کے لیے، اس کی اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ اس کا اجر دے، سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے یا نہ قبول فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا۔ یہ بدعا کیا چیز ہے کہ میں نے کسی آدمی کو کہا کہ تمہارا بس میں تمہیں بدعا دے رہا ہوں اور اس بدعا کے نتیجے میں تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، تم یہ ہو جائے گا، تمہیں وہ ہو جائے گا، تمہیں گھروں میں ہو یا محلوں میں ہو، یا اس بدعا کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یہ کوئی بڑا دے دے، یہ کوئی بھائی دے دے، کوئی بہن کو دے دے، کوئی ادھر دے دے، کوئی دوست دے دے، بدعا کی کیا حیثیت ہے اسلام میں اس کا جواب دینے سے پہلے سوال کے اس کو کنکلوژن یہ کرنا تھا میں نے، جو اب نہیں کر پایا۔ اگر ماں باپ بلا وجہ ناراض ہیں یا بہن بھائی بلا وجہ ناراض ہیں، آپ کی طرف سے واقعی کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آپ نے منانے کی کوشش بھی کر لی، اس کے باوجود وہ ناراض ہیں، تو آپ پر کوئی وبال نہیں ہے، یعنی آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ غلطی پر ہیں، آپ نے کوشش بھی کی سمجھانے کی، آپ اسی طرح خدمت بھی کر رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، اڑے ہوئے ہیں، اس پر آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ ذمہ دار ہوں گے اپنی کیونکہ وہ بھی جس طرح آپ پر حقوق العباد ہیں ان پر بھی ہیں، اگر آپ کا حق ان پر ہے تو ان پر بھی آپ کا حق ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ کوئی بھائی روٹھا ہوا ہے، کوئی بہن روٹھی ہوئی ہے، کوئی سسرال روٹھا ہوا ہے، کوئی ماں باپ میں سے کوئی روٹھا ہوا ہے اور وجہ نہیں ہے، شرعی وجہ نہیں ہے، تم نے اس وقت مجھے سلام نہیں کیا تھا، اس کو اہمیت دی تھی، یوں کر دیا تھا، بڑی معمولی باتوں پہ تو اس اور سال تک لوگ روٹھے رہتے ہیں۔ اگر لیکن ایک چیز سخت کہتے ہوئے آپ کے دعا والے جواب پہ آتا ہوں، اگر شرعی وجہ نہیں ہے روٹھنے کی اور روٹھے ہوئے ہیں تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، ایسے شخص کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، بغیر وجہ کے روٹھے ہوئے ہیں جی، اس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، بات نہیں کر رہا، مل نہیں رہا، اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، یہ شریعت ہے بڑا سخت، بڑا جناب۔ دعا اور بدعا کے بارے میں کہی گا؟ دعا اللہ سے ہم مانگتے ہیں، پکارتے ہیں اس کو، بد دعا کا لفظ ہمارے ہاں آ گیا ہے، اچھا، اس کو عربی میں ہلاکت کی دعا کہیں گے، یعنی لفظ بد دعا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو دعائے ضرر، دعائے ہلاکت، دعائے تباہی، اس طرح کے لفظ، لیکن چونکہ وہ رائج ہے تو آپ اسے یہ کہیں کہ انہوں نے اس کے خلاف دعا کر دی۔ ہمارے ہاں اردو میں بد دعا کا لفظ رائج ہو گیا، شاعری میں بھی آ گیا۔ میں اگر کسی کو دعا نہیں دے سکتا تو بد دعا نہ دوں، یہ ہمارے ہاں محاورہ ہے، لیکن جو ایمان کا دشمن ہوگا یا جس نے ظلم کیا ہوگا، یا آج کل جس طرح یہ دہشت گرد ہیں جو آبادیوں کو تباہ کر رہے ہیں، بے جانوں کو مار رہے ہیں، ان کے لیے
اگر میں دعائے ہلاکت کرتا ہوں تو وہ بالکل جائز ہے. درست ہے، بالکل ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی فجر میں اور مغرب میں پڑھی جاتی ہے. کہیں ہلاکتیں زیادہ ہوں، کہیں بلائیں زیادہ ہوں تو وہ پڑھی جاتی ہے تاکہ وہ دور ہوں یا کوئی ظلم کر رہے ہوں. تو یہ بد دعا کا لفظ درست نہیں، لیکن یہ ایسی دعا جس کو منفی دعا کہہ لیں آپ، کسی کے خلاف دعا. نہیں، یہ تو معاشرے میں ایک عام سی بات ہو گئی نا، میرے دل سے آہ نکلے گی تو وہ آہ جو ہے وہ عرش تک جائے گی. اور یہ حدیث ہے بالکل. اچھا. مظلوم کی آہ سے عرش ہل جاتا ہے. اچھا. لیکن مظلوم ہو، اچھا، واقعی ظلم ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہے اور وہ اس میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، تو دل سے اگر اس کے تکلیف. میں اس کو سیاسی نہ بنا لیجئے گا. سیاسی سے مراد مروجہ سیاست، ورنہ اسلام کی سیاست تو خدمت ہی ہے نا دوسروں کی. یہ جو اس وقت بجلی نہیں دے رہے اور لوگ تڑپ رہے ہیں، ان کا حق ہے. صحت نہیں دے رہے، تعلیم نہیں دے رہے، اس پر یہ لوگ دعا تو نہیں لے رہے نا. یقیناً وہ جو یہ آپ کے نزدیک یہ نہیں ہوگا کہ یہ اپنی ڈیوٹی، یہ ظلم کر رہے ہیں. اور اس پر جو احتجاج کرنے والے اگر توڑ پھوڑ نہیں کرتے، صرف احتجاج جائز طریقے سے کریں، ان کو اس پر ثواب ملے گا. اور ان سے شاید حساب بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ بڑے ذمہ دار عہدوں پہ ہیں، بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہیں. ان سے پرواہ نہیں کر رہے عام لوگوں سے زیادہ میرے خیال سے، کیونکہ وہ ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ ایک بادشاہ اور ایک گداگر کے درمیان سوال جواب تو الگ ہوں گے میرا خیال ہے. ایسے ہی ہے نا، بادشاہ اور ایک گداگر سے. اغنیاء کا ذکر ہے، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ اس نے حساب دینا ہے، وہ ثواب لے کے چلا گیا، یہ حساب دے رہا ہے. اچھا، یعنی وضاحت فرمائیے، جو جن کے پاس دولت نہیں، فقراء ہیں اور اللہ صبر کیا ہے انہوں نے، خوش رہے، وہ نہیں پہلے 500 سال پہلے جائیں گے. اچھا، اور جن کا حساب کتاب لمبا چوڑا، دولت، دنیا، یہ وہ اپنا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایک وقفہ خواتین و حضرات، اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ آتا ہوں. میرے بہن بھائی جو ہیں وہ یقیناً منتظر ہوں گے کہ میں آپ کی طرف آؤں کچھ باتیں آپ سے کرنے کے لیے، اور کچھ ہدیے بھی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حاصل ایمان برکت رمضان. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر محفل میں، اور دوستوں کے پاس حاضر ہو جاؤں، اجازت ہو تو. بھائی آپ کے پاس آ جاؤں، اجازت ہے؟ ان کو ذرا مائک دیجیے گا پلیز. آپ تعارف کروائیں پہلے تو اپنا. ہاں جی، یہ آواز دیکھیے گا دوبارہ. غلام رسول التاری. جی، غلام رسول التاری. اچھا، غلام رسول صاحب، یہ بتائیے گا آپ مجھے کہ کون سے صحابی رسول اور خلیفہ راشد ایسے تھے جن کو ان کی رہائش گاہ پہ شہید کیا گیا؟ وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے اس وقت. نہیں، یہ میرے خیال سے بس آپ کو تو میں نے پوچھا ہی نہیں تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ہاں جی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. امام حسین. اچھا جی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رہائش گاہ پہ شہید ہوئے تھے، اپنے گھر میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے، اور خلیفہ تھے وہ؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالی ہمارے آنے والی نسل کو توفیق دے کہ وہ بنیادی ضروری باتیں ضرور سیکھیں.
शर्म होती है कि हमें वो बातें नहीं मालूम जो हमारे लिए ज़रूरी हैं जानना। अच्छा जी, कोई बात नहीं है जी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, जवाब ये था जी। मुझे असल में ये मेरे लिए थोड़ा सा मसला हो रहा है कि मैं सवाल पूछूं क्या जी। ये मेरे लिए एक मसला हो रहा है। बहन आप एक और ज़रा तजर्बा कीजिए, इनसे ज़रा पाकिस्तान के बारे में भी पाकिस्तान के बारे में पूछते हैं। हाँ, ये वो भी देख लीजिए कि अपने वतन की मालूमात भी हैं या नहीं है। जी, आप ही बताइएगा मेरी बहन कि हमारा जो परचम है पाकिस्तान का, सब्ज रंग है, उसमें सफेद रंग क्यों है? सफेद रंग किस चीज की अलामत है? अक़ीदत को जाहिर करती है, और सब्ज रंग कसरियत को, मतलब ज्यादा मुसलमानों की तादाद, और वाइट गैर मुस्लिमों को जाहिर करती है। अच्छा जी, आपके लिए मोटरसाइकिल। थैंक यू। ठीक है, आप बहन हैं, आप तशरीफ लाइए। और अब देखें, ये है सुपर पावर मोटरसाइकिल। बहनों को नाराज करके तो नहीं भेजना ना, ठीक है? ये आप लीजिए और अल्लाह ताला खैरियत से रखे आपको। तशरीफ रखिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ऊपर क्या, सॉरी, अरे वो चाबी साथ दे, ये गत्ते की चाबी वापस कर दें, हमें आपको दूसरी असर वाली चाबी देंगे अभी। अच्छा, अब जरा यहाँ पे मेरी बहन को दीजिएगा। आपसे पूछ लूं सवाल जी? इधर लाइएगा प्लीज, इधर लाइएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि कयामत के दिन सूर कौन फूकेगा? कयामत के दिन सूर कौन फूकेगा? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, ये फूड फैक्ट्री आपकी है, जबरदस्त किस्म की, ठीक है? अच्छा, वहां पर मेरी बहन वो कोने में, वो कोना जी, उधर ले जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ करवाइएगा जी। मेरा नाम सहरिश रिजवान। क्या जी? सहरिश रिजवान। सहरिश, अच्छा, सहरिश रिजवान। आप ये बताइएगा कि अहमद साहब, कोई सवाल? एक नबी ऐसे हैं, उनका जिक्र है चींटी के हवाले से, कुरान की कौन सी सूरत और सूरत का नाम बता दीजिए। दाएं बाएं नहीं पूछना। नहीं, दाएं बाएं नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। तो उन नबी का नाम मालूम है? हजरत सलमा वो हैं, मैंने कल ही सुना है उसका जिक्र। जो जानवरों की बोली समझते थे, उनका नाम बताइए जल्दी से। कोई और नहीं बात करेगा प्लीज जी। मेरे जहन में लेकिन जबान पे नहीं आ रहा है। हजरत सुलेमान जी, दुरुस्त है, शुक्रिया। निकल गया मुंह से नाम आप। निकल गया आखिरकार निकल गया मुंह से। मैंने कल ही जिक्र अच्छा, सुना था। और बहुत ही जबरदस्त है ये हमारे पास, ये फोटाइल है ना, फोटाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनके साथ बहन कौन सी बैठी हैं? हाँ, इनके साथ जो बहन है ना, उनको दें जी। अच्छा जी, आप ये बताइए, इन्होंने कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बता दें। वालिद का नाम आइडिया नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम, पैगंबर थे वो भी। उनके साथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नहीं बेटा, वालिद पूछा है ना, वो वैसे बुजुर्गों में तो आ जाएंगे, लेकिन वालिद बादशाह पैगंबर थे, बादशाह पैगंबर।
आपने वालिद का नाम पूछा, वो बादशाह नहीं थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के? वालिद का अच्छा नाम वालिद पूछा। का, ठीक। हाँ जी, इसमें लाइन में किसी और को मालूम, वो पीछे बच्ची जो सफेद दुपट्टे में, उससे पूछ ले। नहीं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हाँ बिल्कुल, उस बच्ची ने सही जवाब ये दिया। बीच में बच्ची जो बैठी है, अच्छा बच्ची आपने खुद जवाब दिया या किसी ने बताया आपको? आपका नाम क्या है? ईमान। ईमान। क्या करती हो आप? मैं 9th क्लास में हूँ। 8th में या 9th में? नहीं, 8th अभी कंप्लीट हो गई, अभी 9 में आई। 9th में पढ़ती हो। आपके लिए ये बहुत प्यारा सा LED टीवी है, ठीक है, लेकिन आपने पढ़ाई करनी है, सारा वक्त टीवी नहीं देखना, सही। ठीक है, सवाए एक प्रोग्राम के। नाच सुनाऊं एक? ना सुनाए, बिल्कुल। ये तो भूल नहीं, कौन सा प्रोग्राम कह रहा हूं मैं, बहरहाल चले आप जी बेटा ना सुनाइए। बुला लो फिर मुझे ये शाहे बहरोबर, मदीने में मैं फिर रोती हुए आऊं तेरे दर पर, मदीने जाने वालों जाओ जाओ अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर, मदीने में बुला लो फिर मुझे शाहिब। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह। वैसे आप खुश रहो, आपको आपके लिए टीवी भी था और एक SNL कुरान हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा हदिया है, वो उम्रा का टिकट दे दी मेरे मामा पापा के लिए। वैसे आपने फिर वही किया, LED टीवी भी गया आपके हाथ से। ये आपने क्या किया? ये आपने क्या किया? मुझसे LED टीवी लेके मुझे उम्रे का टिकट दे दें मेरे मामा, ये सॉरी। मैं आपको कितने प्यार से तोहफा दिया, आपको हदिया दिया है ना, इस तरह करते ये आपके नहीं, आप को सॉरी नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल से आपके वालिदैन आते हैं, उनको सॉरी कहना चाहिए इस बात पे, आपके वालिद। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि वो सॉरी कहें, लेकिन मुझे हैरत जरूर हुई है इस बात पे कि मुझसे LED लेके और मेरे मामा पापा को उम्रे का टिकट ऐसे दे दें। ये उम्रे के टिकट किसी काम का होगा? किसी काम का नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा बेटा। और आपको बस तोहफा आपको मिलेगा इंशाल्लाह। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बरकते रमजान। खुश आमदीद बेटा। वो जो बच्ची सहरी से हो ना आप, ईमान, आपको हमारा जबरदस्त किस्म का ये एक प्राइस है LED, और उसके साथ SNA कुरान जो है वो आपके लिए तोहफा है। और आपके घर वालों से मैं पहले सवाल कर चुका था और वो गड़बड़ी थी, तो इसलिए। और बेटा दूसरी बात ये कि मैं ख़वातीन के पास ज़्यादातर सवाल उम्रे के टिकट के ला नहीं रहा, और उसकी वजह यह है कि मैं ख़वातीन के लिए अगर उम्रे का टिकट लाता हूँ तो फौरी तौर पे बात होती है कि जी हम अकेले जा नहीं सकते, तो हमारे साथ किसी और को टिकट दिया जाए। तो आपको बेटा मुबारक हो, आप बहुत ज़हीन बच्ची हो और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, और इसी तरह से आप आगे जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल करो, और फिर इंशाल्लाह आपसे ज़िंदगी रही तो मुलाकात दोबारा होगी। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। अच्छा जी, और अब मैं, ये कोने में बच्ची बैठी है, आपसे बात कर लूँ?
اچھا ان کے پاس آئیں ذرا. اچھا جی یہ بتائیے گا کہ پھر وہی سوال دوبارہ, ہاروت و ماروت کون ہے؟ یعنی کون ہے؟ انسان ہے, کوئی بزرگ ہیں, کوئی فرشتے ہیں, کوئی جن ہیں, کوئی جانور ہیں؟ جی فرشتے. ہاروت و ماروت فرشتے. اچھا اور کہاں پہ ہیں؟ ایک کنویں میں. ایک کنویں میں. ہاں ایک ہی کنویں میں ہے نا. ایک ہی کنویں میں. زبردست. اچھا جواب بچے آپ نے زبردست دیے. ان کو فوٹائل کا ایک زبردست سا ہو جائے گا, کنگ سائز, ہاں بڑا جو ہے نا گھر کا, وہ پوری فیکٹری. زبردست ہو گیا. اچھا وہ جو وہ کونے میں بچہ جو چیک کی شرٹس میں ہے, بیٹا آپ کے پاس آ جاؤں. اچھا جی ان کو دیں ذرا مائک. آپ سے میں پوچھتا ہوں کوئی, آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تعارف کروائیں. شایان نام ہے اور بی ایس سی ایس کر رہا ہوں پی ایف کٹ سے. بی ایس سی کر رہے ہیں؟ بی ایس سی ایس. بی ایس سی سائنسز میں. جی. اچھا مجھے آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی. اچھا مجھے آپ بتائیے سلفیورک ایسڈ کا فارمولا. سلفیورک ایسڈ کا فارمولا کیا ہے؟ بی ایس سی کر رہے ہیں, سائنس کیمسٹری پڑھی ہوگی آپ نے. جی جی. سلفیورک ایسڈ یاد نہیں آ رہا. پانی کا فارمولا بتائیں. H264. جی نہیں H2O, سوری H2O. H2O کیا مطلب ہے اس کا؟ واٹر. ہاں واٹر نہیں, H2O کیا, H2 کیا ہے, O کیا ہے؟ بی ایس سی کر رہے ہیں بیٹا آپ, بیچلر. H2 کیا چیز ہے اور O کیا چیز ہے؟ اگر آپ بی ایس سی نہ کر رہے ہوتے نا تو میں آپ سے ہی سوال نہ, آپ بی ایس سی کر رہے ہیں سائنس میں, تو اس میں H کیا ہے اور O کیا ہے؟ ہائیڈروجن. ایسے کیا مطلب ہے؟ H کا کیا, H کیا ہے؟ ہائیڈروجن. جی. ہائیڈروجن. وہ ہائیڈرو. ہائیڈروجن. ہائیڈرو کیا؟ ہائیڈرو آکسیجن. ہائیڈرو آکسیجن کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا چلیں چھوڑ دیں یار, اب آپ یہ تو زیادتی ہوگی. آپ کون سے ادارے سے کر رہے ہیں؟ پی ایف کٹ. ہیں پی ایف کٹ سے. اوکے. یہ اگر ہمارے وزیر تعلیم دیکھ رہے ہوں نہیں بچے یا ہائر ایجوکیشن والے, میرا غلط سوال سخت ہو گیا زیادہ, لیکن پتہ نہیں سخت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, میں اس کو ناظرین بھی چھوڑتا ہوں. اچھا بیٹا آپ ایسا کریں, آپ مائک دیں. اور کون سا بچہ, وہ چھوٹی بچی پیچھے بیٹھی ہے, وہ ایک چھوٹی بچی بلو میں. بلو آپ سے پوچھ لو بیٹا, آپ کو کیا نام ہے آپ کا؟ انزلہ. ہاں انزلہ. انزلہ کون سی کلاس میں ہو؟ 5. کلاس 5 میں ہو. اچھا بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ کلاس 5 پاکستان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کا نام, وزیر اعظم کا نام پتہ ہے؟ نہیں, کلاس 5 میں زیادہ ہو جائے گا. اچھا آپ ایسا کرو بچے, مجھے یہ بتاؤ کہ شاعر مشرق, ہمارے شاعر کون سے تھے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ ہمارے شاعر, ہمارے پوئٹ جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. علامہ اقبال. علامہ اقبال, بالکل, بہت زبردست, بہت زبردست. ان کے لیے بھی وہ فرٹائل کا جو ہے نا ایک زبردست سی فوڈ فیکٹری جائے گی ان کے لیے, جو بھی تحفہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک بچی آگے بیٹھی ہوئی ہے یہ بلو میں, ان کو دیں ذرا. آپ کا کیا نام ہے بچے؟ مائرہ. نائلہ. مائرہ. کون سی کلاس میں ہو؟ 4. کلاس 4 میں ہو. آپ کو علامہ اقبال کا کوئی شعر آتا ہے؟ صبح پڑھتے ہیں بچے بہت سارے اسکولوں میں, ایک دعا ہوتی ہے, لبیک. یاد ہے کچھ؟ یاد ہے, سناؤ.
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, हो मेरे दम से अच्छा हो ठीक। मेरे दम से दूर, दम से अंधेरा हो जाए हर जगह, मेरे चमकने से उजाला हो जाए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बच्चे आप जरा नीचे आओ ना, आप जरा नीचे आओ। यहाँ डॉक्टर साहब आपके ज़रिए एक पैगाम। हमारे यहाँ अजीब मिजाज हो गया है, समझते नहीं है, शायद मुफ्ती गूगल से नाम पूछ लेते हैं आजकल लोग। नाम वो हो जो इस्म हो या सिफत हो। फेल, अब उनज़िला ये कोई नाम नहीं है, इक़रा कोई नाम नहीं है। बच्चे आप आओ। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि नाम रखते हुए एहतियात करें। नाम कर, बिल्कुल ये नाम, मैं भी आपसे जरा से बात करता हूँ। बच्चे आ जाओ, क्या हाल है आपका? आप मुझे बताओ, बड़ी प्यारी बच्ची, स्कूल कैसे जाती हो? स्कूल कैसे जाती हो? मम्मा के साथ? अच्छा, और घर पे कौन कौन है? भाई है कोई? क्या क्या एज क्या भाई की? 5 साल के? अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको, इस प्यारी सी बच्ची को क्या तोहफा दूं, क्या तोहफा दूं, क्या तोहफा दूं, क्या तोहफा दिया दे बच्चे को। कुछ तोहफे आज इसमें मेरे पास हैं और कुछ तोहफे नहीं हैं, लेकिन इस बच्ची को, बेटा आपको फूड फैक्ट्री दे सकता हूं मैं, ठीक है? फूड फैक्ट्री देके बच्चे को भेजते हैं, लेकिन आपके लिए दुआएं बहुत सी हैं और एहसान कुरान भी इनको देना है हमने, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्यारी बच्ची, माशाल्लाह। और भाई ये नामों का जरा बताएं। ये नाम जो है आजकल, मैं हर दफा एक नाम सुनता हूँ, ये मेरे ख्याल से बाकी भी मेरी बहनें और भाई शायद एग्री करें, वो अजीब सा नाम होता है। मैं पूछता हूँ क्या, एक तो होता है ना कि वो पहली दफा नाम सुना होता है और मैं कहता हूँ ये क्या है, इसको कहते हैं ये अरबी का लफ्ज़ है, ये फारसी में, तुर्की में इसको कहते हैं, फलानी ज़बान में इसका मतलब होता है रोशनी, इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब, और मुझे बिल्कुल पता नहीं होता कि ये क्या लफ्ज़ है। अजीब सा एक नाम होता है जो बच्चों का या बच्चियों का रख देते हैं माँ बाप। जी हम खुद हैरान, हमें आके बताते हैं कि इसके ये माना, हम कहते हैं कहीं से दिखा दो। वो जी इंटरनेट ने बताया, तो इंटरनेट पे कोई सोर्स तो होगी कि उसने किसके रेफरेंस से, किसी डिक्शनरी से, किससे अरबी का लफ्ज़ बताया, और अरबी का वो लफ्ज़ नहीं होता। अब हुक्म ये है कि नाम वो रखो जिनसे अल्लाह की बंदगी या तारीफ जाहिर हो। नया नाम रखना मना नहीं है, लोगों को होता है यूनिक नाम हो, रखें, लेकिन उसके माना तो देखें। अब ये उनज़िला का क्या मतलब है, इक़रा का क्या मतलब है, क्या ये नाम हो सकते हैं हमारे यहाँ रखे हुए? और ऐसे ऐसे नाम सुन रहे हैं कि सुभान अल्लाह। हम तो खैर हैरान होते थे KPK में या मियाँ वाली वगैरह के इलाके में लोग वो नाम रख लेते थे, मसलन संदूक खां, बंदूक खां नाम चलते थे वहाँ पे। नहीं कोई ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़े लिखे निकाल रहे हैं और हमें माने बता रहे हैं, और हमारे तो यानी कहते हैं ना वहमो गुमान में भी वो नहीं है। वैसे नाम तो अच्छा, बंदूक खान बंदूक खान और इस तरह के नाम, लेकिन अब मेरे ख्याल से कम रखे जा रहे हैं। नहीं अभी भी है, अभी भी हैं, अभी भी हैं।
اچھا بلکہ نام وزیر اعظم بھی نام رکھا ہے. وزیر اعظم؟ جی وزیر اعظم, دستخط بھی ہے, نام ہی وزیر اعظم ہے. یعنی گھر میں وزیر اعظم پیدا ہوا ہے؟ پیدا ہوا ہے جی. وزیر اعظم کی پٹائی کرو. ویسے یہ اچھا جی جی, یعنی وزیر اعظم کو میں نے کھانا مارکیٹ بھیجا ہوا سامان لانے, اس طرح سے؟ ہوٹل خان. یہ ویسے یہ تو غصہ اتارنے کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے کیا بچے کا, یہ کسی کا نام رکھ دیں اور پھر بچے سے کہیں کہ یہ بچہ وزیر اعظم جو ہے میرے گھر میں وزیر اعظم رہتا ہے. دیکھیں نا, بات تو ماں باپ فخر بھی محسوس کر سکتے ہیں وزیر اعظم رہتا ہے, اور ساتھ غصہ بھی اتار سکتے ہیں. دیکھو میں کتنا زبردست, میں نے میرے گھر میں وزیر اعظم صفائی کرتا ہے, یعنی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں دونوں. وزیر اعظم بول رہا ہوں میں وزیر اعظم بول رہا ہوں. اچھا یہ تو دیکھیں, اور کچھ چیلنج نہیں, واقعی وزیر اعظم نام ہے جی. شناختی کارڈ موجود ہے. اچھا, بالکل نادرا کا بنا ہوا اس کا, اس کے دستخط بھی وہی ہے, فوٹو بھی دی ہوئی ہے جس بندے کا نام ہے. اچھا, ہوٹل خان جی. ہوٹل خان جی. اچھا نہیں, مطلب میں ہوٹل بول رہا ہوں. نہیں مطلب میں, یہ تو بڑی عجیب سی بات کی میں یعنی وہ بندہ کسی, ایک منٹ, وہ کسی ہوٹل فون کر کے کہے کہ میں نے کھانا آپ بھیجوا دو, تو وہ اس کو فون کرے تو آگے سے کہے کہ ہم ہوٹل سے بول رہے ہیں, کہ ہوٹل تو میں ہوں. اچھا تو یہ, اچھا میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں. وہ بچوں کا ذکر بچیوں کا ہوا, تو میں چاہوں گا کہ وہ جو بچیوں کے حوالے سے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعلیٰ حضرت کا کلام سناتا ہوں آپ, بہت زبردست مشہور کلام اعلیٰ حضرت لم یاتی نذیر و کفی نذیر. اس میں شروع میں وہ پڑھ لیں نا جو ربائی وہ کہہ رہے ہیں پڑھنے کو. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي لم يأتي نذير كفي نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سرسوں ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا من بے کس و طوفان ہوش روبان بے کس و طوفان ہوش روبان مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نہیں پار لگا جانا انا فی عطشیوں و سخا قدم اے گیسو پاک گیسو پاک ابر کرم برس ہارے رم جیم
ہم سب پہ گرا جانا بس خام خام نوائی رضا نہ یہ طریز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا چار سراہ پڑا جانا برسس ہارے ریم جھیم دو بوند ہم سب پہ گرا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ اور خواتین و حضرات وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. برکتے رمضان حاصل ایمان برکتے